دیکھو بھائی، بات یہ ہے نا کہ ہم کئی وقت سے بکریاں پالتا ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا اس کا حساب کتاب کم ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارا طریقہ کار آپ کے سے بالکل خلاف ہے، مطلب آپ کے بالکل الٹ ہے۔ مثال کے طور پر ہم بکریاں پالتا ہے تو صبح ہوتے ہی ایک بچے کو دیتا ہے، وہ اوپر پہاڑ میں جو بانڈا ہوتا ہے اس بانڈے میں چھوڑ کر آتے ہیں، بس پھر یہ وہاں سے شام کے وقت وہ ہم کلیکٹ کرتا ہے، یہاں تک کہ پانی بھی اس کو نہیں دیتا، بس ہم کہتا ہے پہاڑ میں پیا ہوگا۔ اسی طریقے سے اس کا نقصانات تھا، اس کا نقصانات یہ تھا کہ بکری جب گبن ہوتا تھا تو اکثر بکری بچہ گرا دیتا تھا، اسی طرح اکثر بکری بچے گرا دیتی تھی بہت زیادہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ بیڑیا بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے، جنگلی بیڑیا ہوتا ہے کتے کی طرح بڑا باڑی والا، وہ بکریوں کو چڑ پار کر دیتا تھا۔ اور اس کے علاوہ بڑا مسئلہ یہ تھا کہ بکریاں ہیٹ میں نہیں آتی تھی، کیونکہ ہماری بکریاں ایک اکتوبر نومبر میں کراس ہوتا ہے اور دوسرے بس، اور اسی طرح اس میں دودھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اور اس کے علاوہ دھیرے دھیرے کھیتوں کے تعداد بھی کم ہو رہا ہے، لوگ اپنے اپنے کھیتوں کا قبضہ کرتا ہے، تو اس لیے اور پھر بکریاں تو کھیتوں میں بھی جاتا ہے نا، پہاڑوں میں دور سے وہ کھیت جئی کیا فصل ہے یا گندم کا ہے دیکھتا ہے تو فوراً آتا ہے، تو پھر لوگ اس سے بھی چڑ چاڑ ہوتا ہے کہ آپ کے بکریاں پکڑتے ہیں۔ اکثر گزشتہ سال ایک آدمی نے دوسرے آدمی کے بکری کے کان کاٹ دیے تھے، تو یہ مسئلے روز آنے والے تھے تو آ رہے تھے، تو اس لیے ہم نے بکریوں کی تعداد کو کم کرنا شروع کیا تھا۔ جب ہم نے آپ کی ویڈیو دیکھا تو ہم نے کو سمجھا کہ یہ آدمی تو چرائی نہیں کرتا اور اس شہر میں بکریاں پالتا ہے، تو ہم نے سوچا کہ ہم بھی اس طریقے سے کام کرتے ہیں۔ ہم نے بھی ایک چھوٹا سا میں نے گھر بنایا، تو اس کا ایک کمرہ میں نے وہ بکریوں کے لیے بنایا، اور آدھے جو برآمدہ میں نے کہا یہ اس کے لیے گھومنے کی جگہ ہوگی، اسی لیے سب بکری کو صبح یہاں نکالتا ہوا اور جئی کا فصل جو ہمارے پاس تیار تھا وہ اسے ڈالتا ہوا، اور وہ جنگلی جو گراس ہوتا ہے وہ، اور اسی طرح اس کو پانی دیتا ہو، اس طرح یہ جو طریقہ کار ہے، لیکن اس میں ہمارا تجربہ نہیں ہے نا، اس کا ہمارا تو یہ تجربہ ہے کہ بکریوں کو بس صبح باہر بھگاؤ، شام کو بس اندر کرو بس، تو ابھی اس لیے میں تھوڑا تھوڑا تجربہ سیکھ رہا ہوں کہ بکریوں کو کیا وہ لوسن جو فصل ہوتا ہے آپ نے جو بتایا تھا اس بھی میں نے لگایا ہے، وہ ابھی ہو گیا ہے تھوڑا سا 2 انچ کا ہو گیا ہے، ایک کنال میں لگایا تھا، ایک کنال میں گراس لگایا تھا، وہ بھی 1-2 انچ کا ہو گیا ہے۔ تو اسی وجہ سے میں جو اس سال میں کیڑوں کی دوائی دیتا تھا بچوں کو، تو بقایا ہم یہاں پر ایک پتا ہوتا ہے اسے گٹپانا کہتے ہیں، یہ اوپر پہاڑوں میں بڑے بڑے جو پتھر ہوتے ہیں اس پہ اگتا ہے، وہ کیڑوں کے لیے ہم استعمال کرتے تھے، وہ پتے کھانے سے وہ لوگ کہتا ہے کہ کیڑے ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن میں نے آج اس سال اس بکرے کو، یہ جو بکرا ہے اس کو میں نے وہ نیلزان دوائی دیا، نیلزان 8 cc، اس آدمی نے کہا ڈاکٹر نے 10 cc لگاؤ، لیکن میں نے 8 cc لگایا، تو اسی وجہ سے اس کو یہ حال ہو گیا، وہ بند ہو گیا ہے کیونکہ جس پنجری میں ہے اس میں تو میں نے اس کی جو پزلا ہے وہ نہیں دیکھا 2 دن سے، اور پیچھے بھی وہ بالکل خشک ہے، اس کا پچھلا حصہ جو پزلا کرتا ہے، تو اسی وجہ سے اور یہ کچھ کہتا بھی نہیں تھا، اس لیے میں نے آپ سے پوچھا یہ مسئلہ۔ السلام علیکم سر جی، بند کے لیے تو آپ کو طریقہ بتا دیا ہے، وہ کرے وہ کھل جائے گا، بچہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسرا یہی بات ہے نا سر، اب آپ جاب کرتے ہیں، ایک بندے کو آپ نے رکھا ہوگا یا آپ پھر خود جاتے ہوں گے، ایک بندہ سارا دن صبح سے لے کے شام تک بکریاں چراتا ہے، اور اس سے بکری کا بنتا کچھ نہیں ہے، جو بکری کے منرلز ہیں وٹامنز ہیں وہ پورے نہیں ہوتے ہیں، اور بہت سارے مسئلے مسائل جو آپ نے بتائے ہیں وہ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ مسئلہ ہے۔ جو بکری سے پروڈکشن ہے نا جی، جو بکری کی پیداوار ہے وہ ہمیں نہیں ملتی ہے،
جب تک آپ اس کو بکری کو کلوز نہیں کرتے ہیں، اس کو اچھی خوراک نہیں دیتے ہیں، اس کے منرلز پورے نہیں کرتے ہیں، پانی پورا نہیں کرتے ہیں، اس کی خیال نہیں کرتے ہیں، تب تک آپ کو اس سے پروڈکشن نہیں ملتی ہے، اس سے فائدہ کوئی نہیں آپ کو ہوتا. آپ رکھتے تو ہیں لیکن اس سے فائدہ کوئی نہیں ہے. بکروں کی ٹانگوں کی ورزش نہیں کرانی ہے، بکروں کی منہ کی ورزش کرانی ہے. جب آپ بکروں کی منہ کی ورزش کرانے لگ جائیں گے نا، تب آپ کے جانور اچھے ہوں گے، ان کی صحت اچھی ہوگی، ان پہ بیماری کا اٹیک کم ہوگا. بچے آپ جس طرح بتا رہے ہیں، بچے آپ کے پاس بچیں گے. اگر بچے بچیں گے تو آپ چلیں گے بکری فارمنگ کے اندر. اگر بچے مر جائیں گے یا بکریاں بچے گرا دیں گی یا پیدا کریں گی تو دودھ نہیں ہوگا، تو یہ وہ صورتیں ہیں جس کے اندر گوٹ فارمنگ ناکام ہوتی ہے. اس کے اندر آپ فائدہ نہیں حاصل کر سکتے بکریوں سے کچھ بھی. بکریوں سے فائدہ تب ہے جب بکری کا بچہ بچ جائے، بکری کا بچہ بچے اور بکری کے نیچے دودھ ہو. دو چیزیں ہم بکری سے حاصل کرتے ہیں، تین ہیں ویسے تو: گوشت ہے، دودھ ہے، اور بچے ہیں جو بکری کے بچے ہیں. یہ تین جگہ سے آپ بکریوں سے پیسے حاصل کر سکتے ہیں، کما سکتے ہیں، جہاں سے آپ کما سکتے ہیں. تو گوشت تو عید کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ عید کے اوپر ہمارے جانور سیل ہو جاتے ہیں. دودھ بھی ہمارا یہاں پہ تو شہر میں اچھا بکتا ہے. آپ کے پاس پتہ نہیں کیا پوزیشن ہے، آپ کے پاس ابھی دودھ ہے ہی نہیں، بچوں کو پلانے کے لیے نہیں ہے، تو سیل کرنا تو دور کی بات ہے. تو لوسن آپ لگائیں، یہ جئی شئی جو ہے نا، یہ اس کا چارہ نہیں ہے بکریوں کا، یہ گائے بھینسوں کی خوراک ہے. بکریوں کے لیے لوسن آپ نے کاشت کی ہے، بہت اچھی بات ہے. اس کو کاٹیں، خشک کریں، جب وہ تیار ہو تو خشک کر کے ان کو ڈالیں. پانی ان کے آگے 24 گھنٹے پڑا رہنا دیں، ان کے آگے سے پانی نہیں اٹھائیں. ایک اچھا سا ورڈا بنائیں، اس کے اندر ساری چیزیں ڈالیں. ایک پاؤ ورڈا صبح دینا ہے، ایک پاؤ شام میں دینا ہے. آپ کے مسئلے مسائل سارے ختم ہو جائیں گے. یہ چیزیں کریں آپ. ہر چیز ہم نے ڈالی ہوئی ہے ویڈیو میں، پریکٹیکلی آپ کو دکھایا ہے، بتایا ہے سارا چیزیں. ویڈیوز اویلیبل ہیں. بچے پیدا کیسے کرانے ہیں، کتنے دن ہوتے ہیں بچوں کے پیدا ہونے میں، بکری کب کراس کرانی ہے، کس ٹائم میں کراس کرانی ہے، کیسا باڈی ویٹ ہو اس کا آپ کراس کرائیں. یہ ساری چیزیں ہیں. ابھی سائنس نے ترقی کر لی ہے اور اس سے کافی ساری آسانی بھی ہو گئی ہے اور پرافٹ بھی ہو گیا ہے. کیونکہ اگر بچے بچیں گے ہی نہیں، مر جائیں گے، تو پھر اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے. اب ہمارے پاس بکری کا دودھ، جو درمیانی بکری بھی ہے، دوگلی بکری بھی ہے، وہ بھی 2 کلو 2.5 لیٹر دودھ دیتی ہے دن میں. ایک ٹائم میں کلو سوا کلو، کلو سوا کلو دودھ دیتی ہے. 2 ٹائم میں اس کا 2-2.5 کلو. یہ درمیانی بکری ہے جو 25-30 ہزار روپے کی ہم نے خریدی تھی. یہ وہ بکری ہے، 2 بچے دیتی ہے ہمیں. سال میں 2 دفعہ تو نہیں لیکن 1.5 سال میں 2 دفعہ ہم لے لیتے ہیں. تو یہ پوزیشن ہے. 1.5 سال میں 4 دفعہ 4 بچے آپ کے پاس آ جائیں، دودھ آپ کے پاس ہو، تو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی آپ کو. بکری چاہے روز کا 200 روپیہ بھی کھائے. 350 روپے دودھ کی ہماری سیل ہے. بچے تیار ہوتے ہیں عید کے اوپر، 5 مہینے ہم بچے کو دودھ پلاتے ہیں. 1.25 سال کا بچہ، 1.5 سال کا بچہ تیار ہوتا ہے عید کے لیے. 50-60 ہزار 70 ہزار کا آرام سے نکل جاتا ہے. تو پھر بکری فارمنگ میں فائدہ ہوتا ہے. پھر محنت آپ کی ہوئی، آپ کی مشقت کی ہوئی آپ کو وصول ہوتی ہے. ورنہ تو پھر بکری فارمنگ میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ بچے مار دیں، بچے نہیں، بکری کب کراس ہوئی ہے پتہ نہیں ہے، کب اس نے بچہ گرا دیا ہے نہیں پتہ، انجیکشن نہیں لگایا ہے ٹائم پہ، تیاری نہیں کرائی ہے بکری کی، ونڈا نہیں دی ہے، خوراک خشک نہیں دی ہے، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر ضلالت ہے اس کام کے اندر. پھر صرف آپ بکری رکھیں گے، آپ کی اپنی مزدوری بھی نہیں نکلتی. جو آپ اپنا ٹائم دیتے ہیں، اپنی محنت کرتے ہیں، وہ بھی آپ کو واپس وصول نہیں ہوتی ہے. جانور مرتے ہیں، نقصان ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، وہ علیحدہ. پیار سے شوق سے رکھی ہوئی چیز ہوتی ہے، وہ ضائع ہوتی ہے، درد ہوتا ہے اس کے لیے بھی. تو یہ سارے مسئلے مسائل ہیں. اس وجہ سے یہ ابھی ان چیزوں سے نکل کے لوگ کلوز فارمنگ کے اندر آ رہے ہیں. اس کے اندر اب آہستہ آہستہ یہ انڈسٹری کی شکل اختیار کرے گی تو کلوز ہوگا. جو لوگ کلوز فارمنگ کے اندر آئیں گے، سمجھیں گے چیزوں کو، وہ بچیں گے. جو نہیں آئیں گے، نہیں سمجھیں گے، وہ نقصان کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے. تو یہ باتیں ہیں چھوٹی چھوٹی سی، بس بیسک ان کو سمجھ لیں تو بہترین ہے کام.